الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم سامعین و حاضرین، آج کی یہ بابرکت محفل جو ہے ہم جس والی کون و مقام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجائے بیٹھے ہیں، رب کریم صاحب خانہ کے اس اہتمام کو اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور یہ اہتمام، انتظام اور انصرام ان کے رزق و جان میں برکت کا سبب بنے، آمین۔ اور تمام دوستوں کے لیے دعا ہے، جتنے بھی دوست موجود ہیں، کہ رب کریم ان کی شرکت کو بھی قبول فرمائے اور ان کے بھی گھر بار میں، آل اولاد میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کی آیت پاک ہے کہ جس کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے۔ لفظ قل جو ہے وہ ہمیشہ کسی اہم مسئلے کے حوالے سے آتا ہے۔ جب بھی ذکر آیا لفظ قل کا کسی اہم مسئلے کے حوالے سے آیا۔ کسی بھی اہم مسئلے کے حوالے سے مخاطب پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب بنایا گیا، یعنی ان سے بات کی گئی اور بات کر کے فرمایا گیا کہ یہ مسئلہ میں بیان نہیں کرتا، اسے آپ بیان کریں۔ ہم جس طرح نارمل گفتگو میں کہتے ہیں کہ بھی آپ یہ کال کیجیے، میں نہیں کرتا،
ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی اس کی وجوہات تو بہت سی ہو سکتی ہیں، اگر ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ کا تعلق ان سے زیادہ ہے یا آپ کی بات کا اعتبار زیادہ ہے یا آپ سمجھائیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی بات کی، مختلف اینگل ہو سکتے ہیں، مختلف سوچ ہو سکتی ہے اور مختلف انداز ہو سکتے ہیں، مختلف خیالات ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے تقریباً 3000 سے بھی زیادہ لفظ قل آتا ہے، یعنی قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو ہر اہم مسئلے میں لفظ قل نظر آئے گا۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم سے کہتے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے پیارے آپ اس مسئلے کو بیان کیجیے۔ قل کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرمائیے، فرما دیجیے، کہہ دیجیے، بتا دیجیے۔ لفظ قال سے ہے، لفظ قل جو ہے یعنی کہنے کے معنی میں ہے۔ تو یہ دراصل ایک حوالے سے پڑھنے والوں کے لیے بڑا اہم موقع ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ خود کو روکنا ہوتا ہے اور ذہنی طور پہ خود کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے، تیار کرنا ہوتا ہے کہ آگے مسئلہ بڑا اہم آ رہا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کا ہر مسئلہ ہی اہم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب اس طرح کا لفظ آئے تو انسان کو ذہنی طور پہ روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ذرا ٹھہر کے اچھی طرح سوچ لو کہ آگے جو بات کی جا رہی ہے وہ بڑی سمجھنے کی، سوچو بچار کی ہے۔ تو قل کا لفظ فرمایا گیا کہ اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے۔ آگے فرمایا گیا کہ کیا فرمائیے؟ انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں تم جیسا بشر ہوں۔ اب انما کا لفظ بھی اہم ہے، آنا کا لفظ بھی اہم ہے، بشر کا لفظ بھی اہم ہے، اور مثلکم کا لفظ بھی بہت اہم ہے۔ اس آیت کے یہ جو لفظ آپس میں ملتے ہیں تو مفہوم واضح ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یہاں پہ بڑا اہم بات ہے، ذہن میں رکھیے گا اس بات کو کہ آپ کا مخاطب جو ہے یعنی جس سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، آپ نے جس سے گفتگو فرمائی وہ سامنے والا مشرک تھا، کافر تھا، یا یہودی تھا یا عیسائی تھا۔ تخاطب جس سے آپ نے فرمایا کہ میں بشر ہوں تم جیسا، یہی گروہ تھے جن سے آپ نے فرمایا۔ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ قرآن مجید میں آپ کو کئی بار ملے گا، لیکن یہاں تک رک جانا دراصل بات پوری نہیں کرتا کہ آپ یہاں تک رک جائیں، لیکن ذہن میں رکھیں کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آمنہ کا بیٹا ہوں اور میں خشک روٹی کھاتا ہوں اور میں خشک گوشت کھاتا ہوں، سادہ غذا کھاتا ہوں۔ اسی طرح آپ چارپائی پہ تشریف فرما تھے اور چارپائی کا جو باندھ تھا وہ بہت سخت تھا، تو اس سے آپ کے جسم پاک پہ
نشان پڑ گئے اور وہ آپ کے جسم کے اندر گھس گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ جو کیسر و کسرا کے ہیں وہ تو بہت مخمل اور ان چیزوں پہ آرام کرتے ہیں اور آپ اس بات پہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا نے ان کے لیے یہ دنیا بنائی ہے اور تیرے نبی کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، آخرت بنائی۔ جو بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر کریم نے ایک بار نہیں کئی بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ، آج میں جس چیز کو بیان کرنے لگا ہوں بہت اہم ہے آپ دوستوں کے حوالے سے بھی، کہ آپ زمین پر ہی تشریف فرما ہوتے، اگر مسجد نبوی بارش آتی چھت پہ تو پانی گرتا تھا، اسی گیلے فرش پر ہی آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اسی مٹی پر ہی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ صحابہ یہ نہیں تھا کہ بھی کوئی خاص اس حوالے سے ہوتا، آپ کا گھٹنا کبھی صحابہ کے گھٹنوں پر ہوتا اور کبھی کسی صحابی کا گھٹنا آپ کے گھٹنوں پر ہوتا، یعنی دوستوں کے درمیان میں بالکل گڑبڑ ہو کے بیٹھتے، کوئی امتیازی سلسلہ نہیں تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم چیز ہے۔ جب مدینہ پاک کی جانب ہجرت کر کے گئے تو لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آنے لگے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی داڑھی مبارک میں تو میں قربان جاؤں ابو بکر کی شناسائی پہ اور پہچان پہ۔ آپ نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ہوں، آپ نے اپنی دستار اتاری اور دستار اتار کے رسول اللہ پہ چھتری کی طرح اپنی دستار کو یوں رکھ دیا، یوں کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ یہ نہیں وہ ہے۔ لوگ اس طرف آ رہے تھے، آپ نے اپنی چادر کو یوں کیا اور رسول اللہ کے سر پہ پھیلایا اور پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے دھوپ کی جانب پھیلایا تاکہ آپ کے چہرہ پاک پہ دھوپ نہ آئے، لیکن مقصود یہ تھا، ویسے تو بادل بھی آ سکتے تھے لیکن مقصود یہ تھا کہ تاکہ لوگ پہچان جائیں کہ میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر کریم نے سادگی کے اعتبار سے انتہا کی ہے۔ آج ہمارے گھر بہت بڑے ہیں اور مزید بڑے گھروں کی آرزو ہے، تمنا ہے، بڑے سے بڑا گھر بنانے کی تمنا ہے۔ ہوش ربا قسم کے مکانات ہیں، کوٹھیاں ہیں، انہیں ہم مکان نہیں کہہ سکتے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے لیے شاید لفظ نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے گھر، ہوش ربا اور پاگل کر دینے والے گھر، لیکن میرے نبی کا گھر، ام المومنین فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں اگر پیغمبر کریم رات کی تنہائی میں عبادت کرتے تو میں گرمیوں کے موسم میں زمین پہ لیٹ جاتی، تو میں سامنے لیٹی ہوتی اور رسول اللہ جب نماز ادا فرما رہے ہوتے تو آپ سجدے میں آتے تو آپ میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں اکٹھا کر لیتی، رسول اللہ سجدہ فرماتے تھے۔ حجرہ پاک اتنا بڑا نہیں تھا لیکن وہ گھر بڑے تھے۔
ہمارے مکان بڑے ہو گئے مگر گھر چھوٹے، محبتیں نہ رہی، چاہتے نہ رہی، مربتیں نہ رہی، اخلاق نہ رہے، باہمی پیوستگی نہ رہی، ہمارے اندر لالچ ہے، حرص ہے، ہوس ہے، ہمارا مقابلہ دولت کا ہے، مربت کا ہے، حرص کا ہے مگر محبت کا نہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر نیکی میں نہیں، خیر میں نہیں آگے بڑھنا چاہتے، بہت بڑا گھر بنانا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ شریک نے بنایا ہے، مگر اپنے نبی کے نام پہ بہت بڑا کالج، یونیورسٹی یا جامعہ نہیں بنانا چاہتے، گھر خالی چھوڑ کے آتے ہیں اور خالی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر کا مکان بڑا نہیں تھا مگر میرے پیغمبر کا گھر بہت بڑا تھا، بہت بڑا گھر۔ اس حجرہ پاک میں، جو حجرہ پاک بالکل چھوٹا سا تھا، اس حجرہ پاک میں رہنے والی خاتون عفیفہ صدیقہ نے ان کے بارے میں محدثین نے کہا، اور محدثین بھی بڑے پائے کے محدثین نے کہا کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ صدیقہ عفیفہ نہ ہوتی تو آدھا دین امت کی طرف منتقل نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حجرہ پاک میں رہنے والی وہ خاتون محدثہ، مجتہدہ، عالمہ، شاعرہ، ماہر انصاب، حافظہ، اس بڑا مکان نہیں تھا مگر گھر وہ بہت بڑا تھا۔ اس جگہ، وہ جگہ اگر اسے تولا جائے تو کائنات کا کوئی مقام اس جگہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ابھی دیکھیے وہ سامنے لگا ہے، میرے پیغمبر نے وہ جگہ نہیں فرمائی، وہ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ لوگوں میرے گھر کا اندازہ نہ کرنا کہ وہ کس مقام کا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہ جو ایک بڑا انسان، ایک بڑے گھر میں رہنے والا، مگر در و دیوار کچی بھی تھی اور چھت سر سے لگتی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مدینہ خطروں سے گھرا ہوا تھا۔ ایک رات خبر آئی کہ دشمن نے حملہ کیا ہے، ہم ہڑبڑائے، ہڑبونگ سی مچی، ہم دوڑے، کس طرف سے اٹیک ہوا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ وہ شبیداری کرنے والی ذات، وہ عظیم انسان پسینے سے شرابور ہے، پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سواری بھی پسینے سے شرابور ہے۔ کیسے شرابور ہوئی؟ ابھی مدینہ پورا سویا ہوا تھا، جب کسی نے اطلاع دی کہ مدینہ پہ دشمن کا اٹیک ہوا ہے تو پیغمبر کریم نے اپنی سواری پہ زین بھی نہیں ڈالی، زین جو گھوڑے کو گرپ کرتی ہے، زین بھی نہیں ڈالی، اور ننگی پیٹھ پہ بیٹھے، اور ننگی پیٹھ پہ بیٹھ کے لگام کو سنبھالا اور پورے مدینہ پاک کا چکر لگایا۔ مدینہ سارا سویا ہوا ہے اور پہرے دار جاگ رہا ہے۔ وہ صرف مدینے کا پہرہ دار نہیں تھا، پوری امت کا پہرے دار۔ زین بھی نہیں ڈالی اور ننگی پیٹھ پہ جو رائڈنگ کرتے ہیں، سواری کرتے ہیں، گھڑ سواری کرتے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ زین کے بغیر گھڑ سواری کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پسینے میں گھوڑا بھی ڈوبا ہوا ہے اور پیغمبر کریم کی ذات بھی ڈوبی ہوئی ہے، اور فرمایا واپس آ کے سب صحابہ سے کہ چین سے سو جاؤ،
खतरे की कोई बात नहीं। दुश्मन की जानिब से किसी खतरे की बात नहीं। अकेले इंसान ने पूरे मदीना पाक के चक्कर लगाए और चक्कर लगा के अपने सहाबा को, मानने वालों को बताया कि सो जाओ, आराम करो। अगर रहनुमा जाग रहे हो तो कौम आराम से सोती है। इसलिए कुरान मजीद ने बार बार फरमाया कि मैं तुम जैसा हूं। मुराद ये नहीं है, वैसे तो बड़ा फर्क है, इंसान सोचता है, मगर मेरे पैगंबर ने बताना ये था कि तुम अगर तलाश करना चाहते हो, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो फिर आपने मेरी सादगी को देखना है। आपने क्या देखना है? मेरी सादगी को देखना है, मेरी मरफ़त को देखना है, मेरी मोहब्बत को देखना है, मेरी इस चीज को देखना है कि मेरी माँ अगर आ जाए, कि जिसकी ग़िज़ा से मैं जवा हुआ हूं, वो माँ भी आ जाए तो कमली बिछा देता है। तुमने अगर देखना है मेरी जात को, तलाश करना है, तुम निकले हो तलाश करने के लिए अफराद को कि मैं किसका हो जाऊं, मैं अपनी जात को किसकी जात में गुम कर दूं। वो कौन है कि जिसकी खातिर मैं अपनी जान लुटा दूं? वो कौन है जिसकी जात में मैं अपनी जात को गुम कर दूं, मैं भूल जाऊं कि मैं क्या हूं। इस तरह की अगर तुम तलाश चाहते हो, तो फिर तलाश तुमने अगर करना है तो मेरी सादगी में मुझे तलाश करना है। असल तलाश ये है आपके साथ, जहां आपने सेटिस्फाई होना है, मुतमईन होना है। आप हैरान कुन चीजों में मुझे तलाश न करें, मेरे मकान नहीं, मेरे घर में मुझे तलाश करें। कि जब आपने अपनी अज़वाज से फरमा दिया, आपने फरमाया अपनी अज़वाज से, आपने फरमाया कि जो मैं घर में कहता हूं, जिस तरह मैं घर में रहता हूं, जिस अंदाज से मेरी गुजर होती है घर में, बाहर बताया करो, बाहर बताया करो। इसलिए कि मेरा रहना घर में हो, मेरा रहना घर से बाहर हो, मेरा रहना खलवत में हो या मेरा रहना जलवत में हो, दोनों सूरतों में दीन को तकमील देता हूं, दीन को मुकम्मल करता हूं। मेरा जलवत, मेरी जलवत, मेरी खलवत, हर सूरत में दीन ही दीन है, कुरान ही कुरान है। ये वो सच्चाई है सादगी के अंदर। मेरे पैगंबर के घर का सीन कच्चा था, मगर तिनका नहीं था, गंदगी का। बात दरअसल ये है कि हमने अगर तलाश करना है, सबसे कहा गया, असल में हमें तलाश किए बिना मिला है। ज़हन में रखिए, जो तलाश की लज्जत है वो तलाश किए बिना जो चीज मिले उसकी लज्जत नहीं है। उसकी मिसाल यूं समझिए कि आपको सख्त भूख लगी हो, शदीद भूख में आप बेचैन हो, बेकरार हो जाए, फिर जब खाना मिले तो आप टटोलते हैं कि जायका कैसा है जी? नहीं। फिर टटोलते हैं कि जायका कैसा है? नहीं टटोलते। लेकिन अगर खाना में भूख न लगी हो और खाना खाया हुआ हो तो फिर आप टेस्ट को टटोलते हैं, टेस्ट कैसा है। तलाश किए बिना हमें कुरान मिल गया, रहमान मिल गया, पैगंबर की सीरत मिल गई, इसलिए तो हमारी उंगली उठती है इतिराज से। हमें भी अगर मिलता ना तलाश के बाद, हम भी अपनी जिंदगी के 40-40 साल लगाते और तलाश करते, जुस्तजू करते, हमारी भी जूतियां घिसती, हमारे भी बाल उड़ते, हमारे कपड़े भी गदले होते, हमारे सरों में भी खाक पड़ती, हम भी कई कई रातें चलते और छाले पड़ जाते हमारे पांव पर, फिर हमें कद्र होती कि कुरान क्या चीज,
کبھی کوئی چھالا نہیں پڑا ہمارے پاؤں میں. کبھی ہم نے صرف تلاش کی خاطر ہم نے کبھی پیاس کو برداشت ہی نہیں کیا. کبھی ہم نے تلاش کی خاطر شب بیداری کو برداشت ہی نہیں کیا. ہمیں کیا پتا ہے؟ صحابہ سے پوچھئے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا، دھوپ تھی، چلچلاتی تھی، دھوپ ہی دھوپ، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ. وہ گئے اور دوپہر کا وقت تھا. قرآن کہتا ہے دوپہر کے وقت دستک، قیلولے اور آرام کا وقت ہے، ڈسٹرب نہ کرو گھر والوں کو. حضرت عبداللہ ابن عباس کو پتہ یہ چلا تھا کہ فلاں کے پاس پیغمبر کریم کی کوئی بات محفوظ ہے. وہ گئے، دھوپ میں کھڑے رہے. وہ ساتھی باہر نکلے تو دیکھ کے حیران رہ گئے. کہنے لگے آپ تو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، رسول اللہ کے کزن ہیں، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ دروازے پہ دستک دیتے، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا غلام ہوں، میرے پیغمبر سے بڑی نسبت ہے آپ کی. تم نے فرمایا کہ میں طالب بن کے آیا، شاگرد بن کے آیا، میں مانگنے والا بن کے آیا ہوں آپ کے پاس. مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پیغمبر کریم کی بات ہے. کپڑے اٹے ہوئے تھے محل سے، جوتے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، جسم پورا پسینے سے شرابور تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ دیوار کے سائے میں ہی کھڑے ہو جاتے، میں گھر کی دیوار کے سائے میں ہی کھڑے ہو جاتے. فرمانے لگے کہ اجازت ملی تھی کہ آپ کے گھر کا سایہ بھی استعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیانتداری یا امانتداری. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ جن کے ایک دو نہیں ہزاروں شاگرد ہیں، وہ انسان ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے تفسیر ابن عباس سب سے پہلے وجود میں آئی ہے. آپ کے ایک شاگرد نے آپ کی باتوں کو لکھا اور تفسیر ابن عباس کے نام سے آج بھی لائبریری میں وہ تفسیر محفوظ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے کزن تھے. آپ کو اتنی تلاش کی کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھیے زندگی تلاش کے بنا کچھ نہیں. ہم نے اسی آیت کے ٹکڑے کو جس نے ہمارے من میں تلاش کا طوفان برپا کرنا تھا، ہم نے اسی آیت کے حصے کو اختلاف کا سبب بنا دیا. اسی آیت کے حصے نے تو ہمارے من میں طوفان برپا کر دینا تھا تلاش کا. جو پیغمبر فرماتا ہے کہ میں تم جیسا ہوں، وہ ہے کون؟ جسے قرآن ختم الرسول کہتا ہے، جسے خدا یا ایھا المزمل کہتا ہے، اور جسے قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے، جس کی عظمتوں کو قرآن بیان کرتا ہے، جس کی ذات پہ صحابہ مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہ کون ہے جو پھر بھی کہتا ہے تم جیسا ہو؟ یہی تو تلاش پیدا کرنی تھی ہماری ذات میں، مگر ہم نے محراب و منبر پہ اس آیت کے حصے کو نزاع اور اختلاف کا سبب بنا دیا. اسی نے تو ہمارے اندر طوفان برپا کرنا تھا اس چیز کا کہ ہم نے پیغمبر کی ذات کو، کہ قرآن بھرا ہوا ہے آپ کی عظمتوں سے، آپ کی شان سے بھرا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ آپ انگلی اٹھائیں تو چاند کا کلیجہ شق ہو جائے. آپ اگر پیالے میں انگلیوں کو رکھیں تو دودھ جاری ہو جائے. اگر آپ لعاب دہن کنویں میں ڈالیں تو کنواں کڑوا بھی میٹھا ہو جائے. اگر آپ قدم اٹھائیں تو زمین سمٹ جائے. اور اگر آپ پسینے کے چند قطرے اگر کسی کو شیشی میں ڈال کے دیں تو وہ گھر خوشبو والا گھر مشہور ہو جائے. جس کے بدن سے آپ کا بدن لگ جائے وہ خوشبودار ہو جائے. جس کی آنکھ نکل جائے اگر آپ اس کی آنکھ پہ لعاب دہن لگا کے اس کی آنکھ کو لگا دیں اس کی مقام پر تو کئی نسلوں تک لوگ پہچان جائے کہ یہ ابو قتادہ کی اولاد ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ آنکھ میں
حسن اتنا بڑھ گیا تھا کہ کئی نسلوں تک پہچانتے رہے کہ یہ رسول اللہ کی وہ لگی ہوئی آنکھ ہے جو پیغمبر کریم نے لگائی تھی کہ ابو قتادہ کی نسل میں سے ہے. کہ صحابہ پہچانتے تھے، مدینہ کے لوگ پہچانتے تھے، وہ گلیوں سے گزر جاتے تو لوگ کہتے تھے یہ ابو قتادہ کی اولاد سے ہے. کہ وہ آنکھ جو پیغمبر کریم نے لگائی تھی وہ آنکھ کا حسن دوبالا تھا. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میری دوسری آنکھ کمزور ہو گئی، مگر وہ آنکھ جو پیغمبر کریم نے لگائی تھی نسلیں بھی یہ کہتی رہی کہ جو رسول اللہ کے لعاب دہن سے لگی ہوئی آنکھ تھی اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوئی. سبحان اللہ. یہ بڑے کمالات ہیں، بڑی شان کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے. اتنی بڑی شانوں والا اگر آپ سے کہتا ہے میں تم جیسا ہوں تو آپ کے اندر ایک تلاش پیدا ہوتی ہے، بھئی وہ کیوں کہتے ہیں؟ پھر وہ کیوں کہتے ہیں میں تم جیسا ہوں؟ کیوں فرماتے ہیں؟ دراصل یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں مجھے تلاش کرو، اپنے من میں تلاش کرو، اپنی ذات میں تلاش کرو، آس پاس میں تلاش کرو، آگے قدم بڑھاؤ، اپنے من کو وا کرو. بالکل سوئے نہ رہو، سو نہ جاؤ، بالکل ایک روٹین میں نہ رہو. تلاش کرو میری ذات کو اور میری خوشبو کو محسوس کرو، اس طرح جس طرح صحابہ محسوس کرتے تھے، اس طرح جس طرح کائنات کی چیزیں جو بے جان تھی محسوس کرتی تھی. ام المومنین حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ جب صحابہ بے چین ہو جاتے تو حضرت میمونہ کے پاس وہ آئینہ تھا کہ جس میں رسول اللہ اپنا چہرہ پاک دیکھا کرتے تھے. اب وہ آئینہ تھا مگر کوئی صحابی اس آئینہ کو دیکھتا آکے تو وہ چہرہ کسی صحابی کا چہرہ نہیں لیتا تھا. صحابی اس پہ نظریں ڈالتے تو صحابی کو اپنا چہرہ نہیں پیغمبر کا چہرہ نظر آتا. اتنا باکمال انسان کہ جسے بے جان چیزیں بھی اپنی ذات میں جذب کر لے. جہاں آپ قدم رکھیں پتھر بھی جھک جائیں، اور اگر پہاڑ ہلے تو آپ فرمائیں کہ تم پہ نبی کھڑا ہے تو وہ رک جائے. اتنی عظمتوں والا انسان اگر آپ سے کہتا ہے کہ میں تم جیسا ہوں تو کیوں کہتا ہے؟ یہ تو سوال تھا. ہم نے جسے جھگڑے کا سبب بنا دیا. لوگ طرزیں لگا کے یہ آیت پاک پڑھتے ہیں اور ظلم یہ کرتے ہیں کہ یہیں پہ رک جاتے ہیں. یہ حصہ تو ہمارے اور آپ کے من میں ایک طوفان برپا کرنے والا تھا، ایک بے چینی اور اضطراب کی آگ لگانے والا تھا کہ جو پیغمبر اتنا بڑا ہے کہ جسے نبی کہے، جس کے بارے میں انبیاء جس کے بارے میں کہیں کہ ہمیں ان کی اقتداء میں نماز پڑھنی چاہیے اور التجا کرے اس بات کی کہ اللہ ہمیں ان کی امت سے بنا دے. اور حضرت عیسیٰ فرمائے کہ میری عظمت یہ ہے کہ مجھے نبی ختم الرسل کے تسموں کو باندھنے کا موقع مل جائے. اگر اتنے بڑے اولو العزم انبیاء اگر یہ فرمائے تو بتائیے کہ وہ فرمائے کہ میں تم جیسا بشر ہوں تو پھر کوئی تو بات آخر ہے، کوئی تو آخر بات ہے. پھر کیوں فرمایا؟ ایک دوسری بات بیان کرتا ہوں. ذہن میں رکھیے گا کہ جب انسان کسی کو اپنا رہنما بناتا ہے جب وہ کہتا ہے نا کہ رہنما بناتے ہوئے وہ چاہتا ہے کوئی حیران کن چیزیں، حیران کن چیزیں وہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کی ذات میں بڑی حیران کر دینے والی چیزیں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ حیران کر دینے والی چیزیں دیکھنے کے بعد جب کوئی ایمان لاتا ہے وہ ایمان نہیں ہوتا، وہ خطرناک ایک بات ہوتی ہے. وہ کس طرح؟ مثال کے طور پہ انسان کے من میں یہ چاہت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے اولیاء کرام کے حوالے سے بہت سے اولیاء کرام کے بارے میں سنا اور پڑھا بھی کہ جب ان سے کہا جاتا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں مگر ہم نے کوئی حیران کن بات نہیں دیکھا. آپ کی ذات میں کیا نہیں دیکھا؟ میں بول رہا ہوں آپ نہیں بول رہے. حیران کن بات نہیں دیکھی. اتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شب و روز دیکھے حیران کن بات نہیں دیکھی. یہ بڑے بڑے بزرگان دین سے مروی ہے، روایت ہے، یہ واقعہ بہت سے اولیاء کرام سے.
مگر آنے والے کا سوال بھی ایک ہے اور جواب دینے والوں کا جواب بھی ایک ہے. میں نے حیران کن بات نہیں دیکھی تو فرمایا کہ حیران کن بات نہیں دیکھی تو پھر کہنے لگے اسی لیے جا رہا ہوں بھئی، آپ کو رہنما بنائے جا رہا ہوں، مطلب بنائے بنا جا رہا ہوں، آپ کو رہنما نہیں بنا رہا، صرف اس لیے کہ آپ نے کوئی حیران کن بات نہیں دیکھی. تو فرمایا کہ حیران کن بات دیکھنے کے بعد مرشد چنو گے، رہنما چنو گے؟ کہتے کہ میں تو آیا تو اسی غرض کے لیے تھا کہ میں نے سنا تھا بڑی شہرت ہے آپ کی، تو بڑی شہرت کے بعد میں نے سوچا تھا کوئی حیران کن باتیں. اتنا عرصہ رہا، مہینہ ہو گیا، 2 ماہ ہو گئے، میں آپ کے پاس رہا مگر کوئی ایسی بات دیکھی نہیں ہے. تو فرمانے لگے یہ ایک ہی جواب ان اللہ کے نیک بندوں کی جانب سے تھا. میں کسی کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ بہت سے لوگوں سے ہے، بہت سے اولیاء کرام سے ہے. فرمانے لگے کہ تم نے میری خلوت کو دیکھا ہے، یعنی میں تنہائی میری دیکھی ہے؟ تو کہنے لگے دیکھی ہے. فرمایا تم نے دوستوں کے درمیان بیٹھنا بھی دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے دیکھا ہے. کہنے لگے میرا آنا جانا بھی دیکھا ہے؟ کہنے دیکھا ہے. فرمانے لگے میرا دن کا اٹھنا جاگنا سونا سارا کچھ دیکھا ہے؟ کہنے لگے دیکھا ہے. کہنے لگے اس میں کوئی سرے منہ، کوئی غلطی، کوئی انحراف پایا ہے، کوئی گمراہی پائی ہے، کوئی ایسی غلط بات جو ہٹ کے تم نے پائی ہے میری ذات میں؟ مطلب ہے کہ میں خدا کے دین پہ چل رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں، تم نے ہٹی ہوئی کوئی بات پائی ہے؟ کہنے لگے اس میں تو کوئی ہٹی ہوئی بات نہیں پائی. تو فرمانے لگے کہ یہی استقامت تو کرامت ہے سبحان اللہ. کہ آپ اپنی خلوت اور جلوت میں منافقت نہیں رکھتے. آپ کی خلوت اور طرح کی نہیں ہے، جلوت اور طرح کی نہیں ہے. خلوت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ باتیں نہیں ہونے، باہر نہیں کرنا، ہم اندر کر رہے ہیں. باہر کے لوگ جو ہیں ہمیں فلاں مانتے ہیں تو یہ اندر کی باتیں باہر نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا میرا آپ نے اندر بھی دیکھا، باہر بھی دیکھا، زندگی کا چلن بھی دیکھا. آپ نے کچھ محسوس کیا؟ کہنے لگے میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کاربند ہیں جس بات پہ، استقامت سے اس پہ چل رہے ہیں. تو فرمانے لگے کہ اس کائنات میں پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیار بھری زندگی پہ چلنے سے بہتر کرامت کوئی نہیں ہے میرے پاس. اس سے بہتر کرامت کوئی نہیں ہے، اور میرے لیے اس سے بہتر عظمت کی بات بھی کوئی نہیں ہے کہ تم نے میری جلوت و خلوت کو دیکھا مگر تم میری کسی بھی جلوت و خلوت پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. یہی کرامت ہے میری. اگر تم مرید ہونا چاہتے ہو اس بنیاد پہ تو ہو جاؤ، ورنہ تو حیران کن باتیں دکھانے والے تو جادوگر بھی بہت ہیں. بے شک. اب بات سمجھیے، جو حقیقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب آپ کسی کو حیران کن باتوں کی بنا پہ رہنما چنتے ہیں تو پھر آپ اسے رہنما نہیں چن رہے، آپ اندر کی انا کو رہنما بنا رہے ہیں. کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ جو میرا رہنما ہو حیران کن بات کرنے والا ہو، حیران کر دینے والا ہو، مختلف ہو سب سے. اپنی انا کی پوجا ہے انسان کی کہ جب وہ اس طرح کے افراد کو چننا چاہتا ہے. ہم جب کوئی مکان بنانا چاہتے ہیں حیران کر دینے والا، تو ہم حیران کر دینے والا مکان نہیں بنا رہے ہوتے، ہم اپنی انا کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں، اسے ایگو کہتے ہیں. ہم جب اس طرح کے کام کرتے ہیں اس میں اپنی انا کی تسکین کرتے ہیں. وہ ظلم ہے، وہ جبر ہے، وہ زیادتی ہے، وہ لالچ ہے، وہ ہرس ہے، وہ ہوس ہے، جو بھی ہے ہم اپنے اندر کی انا کی تسکین چاہتے ہیں اور تسکین کی خاطر اس طرح کرتے ہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کی. میرے پیغمبر نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میری طرف قدم بڑھانا چاہتے ہو تو اپنے اندر کی انا کو میرے قدموں پہ قربان کر کے آؤ.
یہ نہیں ہے کہ اندر کا انا بھی رہے اور میری ذات سے وابستگی بھی رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیے کہ جب آپ نے فرمایا کہ تہمت اگر کھسک جائے اور تکبر کی بنا پہ کھسکے اور ٹخنے چھپ جائیں تکبر کی بنا پہ، کہ تکبر کی بنا پہ تہمت پیچھے ہو، یا کوئی بھی لہجہ بیہیویئر تکبر کی بنا پہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا. تکبر کی بنا پہ اگر ایسا کرتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کتنی فکر مندی ہے. آپ نے عرض کیا رسول اللہ میرا تہمت کھسک جاتا ہے نیچے اور ٹخنے چھپ جاتے ہیں. کتنی خوبصورت بات آپ نے جواباً فرمائی، اے ابو بکر تیرا تہمت ٹخنے سے نیچے رہے یا اوپر رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اللہ نے تیرے دل کو تکبر سے پاک کر دیا. سبحان اللہ. اس لیے کہا جاتا ہے صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کو. ہمیشہ سنتے ہیں مولا روم کا، لیکن قدم بڑھانے سے پہلے، پیغمبر کی جانب قدم بڑھانے سے پہلے قرآن مجید کی یہ آیت پاک ایک نئے اینگل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک نئی تفسیر کے ساتھ، ایک نئی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قل انما انا بشر مثلکم، میری جانب بڑھنا ہے تو اندر کی انانیت کو مٹا کے آؤ. مجھ سے کچھ پانا ہے، مثلکم تم جیسا ہوں، سادہ سا ہوں، آمنہ کا بیٹا ہوں، مسجد نبوی میں بیٹھنے والا ہوں. ابو بکر میرا دوست ہے، عمر میرا دوست ہے، عثمان میرا دوست ہے، علی میرا دوست ہے، مگر دوستی کے باوجود ان کے دل کے اندر سے انانیت نکل چکی ہے. وہ میرے نام پہ کٹ مارنے کو تیار ہے، مگر ذہن میں رکھیے بڑھنا ہے میری طرف. اگر بڑھنا ہے کسی مسلمان نے یا کسی انسان نے بڑھنا ہے، اندر کی انانیت کو مٹا دیا. سب سے پہلے اپنے قدموں کے نیچے رونق کیا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ رات کو اٹھنا، تلاش کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں راتوں کو اٹھتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ جو لوگ رات کو اٹھتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے قدموں کے نیچے اپنی انانیت کو، اپنے نفس کو، اپنی لالچ و حرص کو یوں پاؤں کے نیچے رکھا ہو اور پاؤں کے نیچے رکھ کے پامال کر دیا. یہ رات کو جو اٹھنا ہے تلاش ہے. آپ رات کو کوئی نہیں اٹھ سکتا، جسے تلاش نہیں ہے اسے نہیں اٹھ سکتا. ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، یہ آپ کی انانیت پہ بڑا خطرناک گزرتا ہے. رات کو اٹھنا اور خلوت میں، جلوت میں تو انسان بڑے بڑے نعرے بھی لگاتا ہے، لوگوں کے سامنے تو بڑی بڑی ڈینگیں بھی مار سکتا ہے، مگر رات کو تنہائی میں اٹھ کر اپنے محبوب سے دو باتیں کرنا اور اسے بتانا کہ اے اللہ اور اے اللہ کے حبیب میں تو صرف آپ کی تلاش میں ہوں. پھر اٹھنا اور یہ دو جملے کہنا اور پھر یہ دعا کرنا، یہ اشد وطئا، آپ کی انانیت کٹ جائے گی. پھر آپ کے لیے جلوت اور خلوت دونوں برابر ہو جائیں گے کہ آپ رب سے بات کریں گے اپنی خلوت میں بھی اور رب سے بات کریں گے اپنی جلوت میں، اپنے نبی سے پیار کریں گے خلوت میں بھی، تنہائی میں بھی، اور اپنے نبی سے پیار کریں گے جلوت میں بھی. لوگ ہوں لوگ نہ ہوں، آپ کے لیے دونوں برابر ہو جائیں. تلاش کرنے والے لوگوں کے لیے دونوں باتیں برابر ہوتی ہیں. قرآن مجید نے جس آیت پاک کو دو مقاصد کے لیے بیان کیا تھا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کل کہنے کے بعد قرآن مجید کسی اہم مسئلے کو بیان کرتا ہے. انما انا بشر مثلکم، بھائی میں تم جیسا انسان ہوں، چلو میری تلاش میں چلو، آؤ میری تلاش میں آؤ. اور یہ فرما کے یہ بتایا دوسرا جو بات تھی اینگل تھی کہ اپنی انانیت کو مٹا کے میری طرف بڑھو، اپنے تکبر کو، اپنے حرص کو، ہوس کو مٹا کے میری جانب بڑھ کے دیکھو، میں تمہارے دامن کو مالا مال کر دوں گا. پھر آگے فرمایا، اس ذہن میں رہے کہ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کریم کی ذات پاک
یقیناً یہ لفظ فرمانے کے بعد صرف اس لیے تھا کہ ہمارے اندر تلاش کا جذبہ آئے، تلاش کا جذبہ آئے، اور تلاش کے جذبے کی خاطر یہ آیت پاک تھی، اور اندر کی انانیت کو مٹانے کی خاطر تھی۔ اس کے بعد فرمایا، اب دوسرا حصہ ہے آیت پاک کا، کیا فرمایا آپ نے؟ مثلکم یوحی الیہ۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہم جتنے افراد بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایک جیسا نہیں، دو افراد ایک جیسے ہیں، ہم کتنے افراد ہیں؟ اب تو پسینہ بھی آ رہا ہے، گرمی بھی ہو رہی ہے، حالانکہ میری طبیعت خراب تھی، میرا ارادہ، میں کل پروگرام میں گیا تو وہاں میں نے خطاب نہیں کیا، میں نے اپنی طاقت کو سٹور کیا بریشیا کے لیے، وہاں پہ میں نے خطاب نہیں کیا، میں محفل میں گیا کوریجو میں گھر میں نے وہاں نہیں کیا خطاب، میری طبیعت وہاں پر بھی خراب تھی اور یہاں پر بھی رات بھر میری طبیعت ہو رہی، تو لیکن چونکہ بہت دنوں سے وعدہ بھی کیا تھا اور محبت بھی اتنی تھی کہ میرا دل رکا نہیں ہے، میرا من نہیں چاہا کہ میں اپنا کوئی عذر کروں طبیعت کا یا اس طرح کی کوئی بات کروں، تو لیکن یہ ہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں صاحب خانہ کی محبت کی بنا پہ بیان کر رہا ہوں، ان کی محبت کی بنا پہ۔ اگلا حصہ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم جیسا ہوں، یوحی الیہ، ہم میں سے کوئی بھی ایک جیسا نہیں، کوئی بھی فنگر پرنٹ ایک جیسے نہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایک جیسا نہیں۔ پھر مثلکم فرمایا، میں نے بتا دیا وہ مثلکم کہنے کا مطلب، ہم میں سے کوئی بھی ایک جیسا نہیں ہے، جب ایک جیسا نہیں ہے تو پیغمبر آپ جیسے کیسے ہوں؟ سادہ بات ہے نا، ہم میں سے کوئی بھی ایک جیسا نہیں ہے، پھر پیغمبر کیسے ہے؟ سوال ہے، پھر پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہیں جب ایک چھوٹا بچہ چھوٹے بچے جیسا نہیں ہے؟ ہم میں سے کوئی فرد ایک جیسا نہیں، نہ سوچ میں، نہ قد و کاٹ میں، نہ قد و قامت میں، نہ خیالات میں، نہ جذبات میں، نہ احساسات میں، کسی چیز میں یکساں نہیں ہے۔ پھر آپ نے کیوں فرمایا؟ کیوں فرمایا آپ نے کہ میں تم جیسا ہوں؟ میں نے دو باتیں بیان کر دی، اب تیسری بات کی اسی قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ مثلکم یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد، کہ میں تم جیسا ہوں، لیکن تم پہچانتے ہو اس حقیقت کو کہ تم میں سے کوئی بھی ایک جیسا نہیں۔ اگر ایک جیسا ہو جائے تو پھر تو سب ایک جیسے ہو گئے تو پھر تو جرم مل جائے گا، مجرم بھی ایک جیسا ہو جائے گا، نیک بھی ایک جیسا ہو جائے گا۔ ایک ذہین آدمی کی شکل دوسرے سے مل جاتی ہے اگر، تو دو آدمی اگر ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو دو ذہین آدمی، دو پاگل آدمی ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو پہچانے نہیں جائیں گے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچان سکیں گے، خود اولاد اپنے والدین کو پہچان نہیں سکے گی۔ اگر وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو ان اولاد کسی اور کو پاپا کہتی پھرے گی اور بابا کسی اور کو اپنی اولاد سمجھتے پھرے گی، مگر اس طرح نہیں ہے۔ خدا نے ایک ہی سانچہ بنایا ہے اور اس کے بعد کوئی اور سانچہ اس جیسا نہیں ہے۔ تو جب ایسا فرمایا ہے تو پھر کیوں فرمایا ہے مثلکم؟ قرآن مجید بتاتا ہے یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، میں تم جیسا ہوں۔ کس بات میں؟ دیکھیے اگلا حصہ آتا ہے، پہلے پیغمبر نے بتایا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیا بتایا؟ کہ میں تم جیسا ہوں، مگر ذہن میں رکھو کہ میری جانب رب کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کسی پہ آتی ہے؟ کسی پہ نہیں آتی، ان کی طرف وحی آتی ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور وحی بھی وہ آتی ہے کہ جس کے بعد پھر وحی آنا نہیں تھا، خدا کا وہ پیغام آتا ہے جس کے بعد پیغام نے آنا نہیں تھا، پھر اس کے بعد کسی پیغام نے نہیں آنا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھ پر وحی آتی ہے، خدا کا پیغام آتا ہے، خدا کا قرآن اترتا ہے۔
قرآن اترتا ہے، مگر ہم کس طرح ہم ایک جیسے بن گئے. انما الہکم الہ واحد. اب ایک جیسے نہیں ہیں فی الواقع، اس لیے کہ نبی اور امتی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. بے شک. استاد اور شاگرد کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. باپ اور بیٹا کبھی ایک سانچے میں نہیں فٹ ہو سکتے. ماں اور بیٹی کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. مسلم اور کافر دونوں کبھی ایک جیسے، مشرک اور مسلم دونوں ایک جیسے. قرآن مجید کو سمجھنے والا اور نہ سمجھنے والا دونوں ایک جیسے. ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، دونوں ایک جیسے. ایک پروفیسر ہے، ایک سائنٹسٹ ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو پھر نبی اپنی امتی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نہیں ہو سکتا. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں سے خدا کی گواہی دیتے ہیں، اور ہم نے پیغمبر کی بات کو مان کے خدا کی گواہی دی ہے. ہم ایک جیسے. انہوں نے خدا کو دیکھا تو کہا لا الہ الا اللہ، اور ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرق ہے، ہر چیز میں فرق ہے. ہر چیز میں تفاوت ہے. ہر پھول کی خوشبو جدا جدا ہے. پیغمبر کریم کے بڑے بڑے صحابہ جنہیں دنیا آج مانتی ہے، ایڈمٹ کرتی ہے جن کی عظمت کو، حضرت ابوبکر صدیق جیسے انسان کہ جنہوں نے کہا کہ میرے کپڑوں کو دھو کر مجھے کفن دینا، کوئی نیا کفن مجھے نہ دینا، اس لیے کہ نیا کفن مدینہ کی کسی بیٹی کا دوپٹہ بن جائے گا. اتنا بڑا انسان. حضرت عمر فاروق جیسا انسان کہ جنہوں نے اپنی بچے کے ہاتھ سے پھل اس لیے لے لیا تھا اور فرمایا تھا کہ 60 سالی کا زمانہ ہے، میرے نبی کی امت تک جب اس طرح کا پھل نہیں پہنچتا، میری اولاد بھی وہ پھل نہیں کھا سکتی. اس طرح کے انسان کی جن کی ذات کو دیکھ کے لوگ آئین بنائیں، لوگ منشور بنائیں، لوگ قانون بنائیں، جن کے نام کو دیکھ کر، جن کے کام کو دیکھ کر، جن کی ذات کو دیکھ کر لوگ قانون بنائیں. ڈنمارک کا آئین بنتا ہے، ناروے کا آئین بنتا ہے، جن کی ذات کو دیکھنے کے بعد، جن کے نظام کو دیکھنے کے بعد. اس طرح کے افراد بھی اپنے نبی سے یہ نہ کہیں کہ اے پیارے حبیب ہم تو آپ جیسے ہیں، وہ بھی نہ کہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو حضرت ابوبکر صدیق یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں آپ جیسا ہوں. عمر فاروق نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ جیسا ہوں. دشمن مانتا ہے، مومن بھی مانتا ہے. عثمان غنی کی غنا کو اور انفاق فی سبیل اللہ کو دشمن بھی مانتا ہے، دوست بھی مانتا ہے. حضرت علی کے علمی عظمت کو دشمن بھی مانتا ہے، دوست بھی مانتا ہے. میں رات کو ہی کتاب پڑھ رہا تھا جس میں وہ نان مسلم ہے، ہندو ہے اور بہت بڑا مفکر ہے. اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حوالہ دیا. آج کے دور کا وہ انسان جو خود اس وقت 1000 کتابوں کا مصنف ہے، اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی علمی عظمت کو تسلیم کیا. تو آج کا انسان پیغمبر کے صحابہ کی علمی عظمت کو تسلیم کرتا ہے. اس صحابی نے بھی پیغمبر سے یہ نہیں کہا کہ میں تم جیسا ہوں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں تم جیسا ہوں، سب سے کہا. اور کیا فرمایا؟ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے نبی آسمان کی طرح ہے، ہم زمین کی طرح بھی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. مگر ہمارے پیغمبر نے کیوں فرمایا ایسا؟ کس لیے فرمایا؟ قرآن مجید سے ہی بات کی حقیقت کو حاصل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا لوگو انما الہکم الہ واحد، کہ بات صرف اتنی ہے کہ ہم ایک جیسے ہیں اس بات میں کہ تمہارا خالق اور میرا خالق اللہ، کہ میرا خالق تمہارا خالق، اس کائنات کا خالق ایک ہے. انما الہکم الہ واحد، ایک خدا ہے.
سو میں بھی اس خدا کو مانتا ہوں، تم بھی اس خدا کو مانو. ہم ایک جیسے ہیں اس بات میں کہ وہ پیدا کرنے والا ایک ہے اور ہم پیدا ہونے والے ہیں. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ایک ہے اور ہم اس کو ماننے والے ہیں. ہم تم جیسے ہیں اس بات میں کہ خدا نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے. اب یہ بات اتنی آسان ہے، واضح ہے. اب دیکھیے تینوں باتیں ذہن میں رکھیے. کیا بات؟ پہلی بات کہ میں تم جیسا ہوں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی ذات کو سادگی میں تلاش کرنا ہے. دوسری بات جب فرمایا کہ میں تم جیسا ہوں، یہ بتایا کہ اپنے اندر کی انانیت، اپنی ذات کو نہیں پوجنا، اپنے اندر کی انانیت کو قربان کر کے آؤ، قربان کر کے آؤ اور میری سادگی کو دیکھتے ہوئے قدم بڑھاتے آؤ. پہلے میری سادگی کو اپناؤ، میرے طریقہ زندگی کو اس طرح اپناؤ. اور تیسری بات فرمائی، اب میں تم جیسا ہوں اس بات میں کہ ہمارا خالق اور مالک. دیکھیے آیت پاک کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری ہے. قرآن کی ہر آیت پیاری ہے، لیکن ہم نے اسی حصے کو جس نے ہماری ذات میں ہمیں ڈیولپ کرنا تھا، مضبوط کرنا تھا، اور اسی آیت کے صدقے میں ہی ہم نے اپنے رہنماؤں کو بتانا تھا کہ جینے کا طریقہ یہ نہیں ہے، یہ ہے. اور ہم نے اپنے من کو سمجھانا تھا کہ جینے کا طریقہ جو کملی تاجدار کا ہے وہ ہے، یہ نہیں ہے. اپنے من کو بھی سمجھانا تھا، اپنی ذات کو بھی سمجھانا تھا، اپنے اندر کے انانیت رکھنے والے انسان کو بھی سمجھانا تھا. ہم نہ اپنی ذات کو سمجھا سکے، نہ انانیت رکھنے والے اندر کے نفس کو سمجھا سکے، نہ ہم اپنے رہنما کو سمجھا سکے. مگر قرآن آج بھی ہر خوبصورت پہلو اور خوبصورت مسئلے پر امت سے مخاطب کر کے کہتا ہے کسی اور کی مانو نہ مانو، اس کل والے کی تو مانو. مانو نہ مانو، کسی اور کی نہ مانو، مگر جسے قرآن کہتا ہے کل، پیارے حبیب آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو مانو، اس کو تو تلاش کرو اور اس کو جاننے کی کوشش کرو. جب آپ انہیں جان جائیں گے تو پھر خود کو بھی جان جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.